وہ کتاب جس میں ابواب کی ترتیب فقہی ہوتی ہے اسے سنن کہا جاتا ہے۔ تو جامع ترمذی کے اندر ابواب فقہی ترتیب کے مطابق ہیں، اس وجہ سے اسے سنن الترمذی بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں دو طرح کے نام مشہور ہیں، سنن ترمذی اور جامع ترمذی۔ جامع ترمذی کو جامع اس وجہ سے کہا جاتا ہے ہر قسم کی روایات ہیں، 8 قسم کے ابواب، اور سنن اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ فقہی ترتیب کے مطابق۔ شاہ عبد العزیز دہلوی رحمہ اللہ بستان المحدثین میں ذکر کرتے ہیں کہ امام ترمذی کی جو کتاب ہے اس کو باقی کتابوں کے اوپر کچھ اعتبار سے فوقیت ہے۔ سب سے پہلی بات وہ کرتے ہیں کہ حسن ترتیب اور عدم تکرار، اور دوسرا اس کا خاصہ یہ ہے کہ فقہا کے مذاہب کو بیان کیا۔ اسی طرح تیسرا بڑا جو خاصہ ہے جامع ترمذی کا کہ حدیث کی تمام قسموں کی وضاحت کرتے ہیں۔ چوتھا خاصہ وہ یہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ راویوں کے القاب اور ان کے اسماء کی وضاحت کرتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی شان اقدس کے لیے خاص، وہ رب کریم جو تمام کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق، داتا و غنی بخش ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہستی اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ایک بھولی بھٹکی انسانیت کو صراط مستقیم دکھلایا۔ معزز سامعین کرام، پچھلے لیکچر میں ہم نے کتب احادیث کے حوالے سے پڑھا تھا اور ان کی ڈیفینیشنز کہ مصنفین نے، محدثین نے جو کتابیں تصنیف کی ہیں اور جو نام رکھے ہیں ان کے پیچھے ایک بہت بڑی لاجک ہے اور ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ وہ کتاب کے نام سے ہی وہ ایک مقصد بیان ہوتا ہے، اور اس میں ہم نے 11 کتابوں کا وہ تھوڑا سا مختصر سا تعارف پڑھا تھا کہ سب سے پہلے جامع ہے تو جامع کس کتاب کو کہتے ہیں، پھر سنن ہے تو سنن کس کو کہتے ہیں، مستخرج، مستدرک، مسند، اس کے بعد معجم، اس کے بعد جز، پھر اطراف، پھر علل، پھر اربعین اور پھر تسلسل۔ یہ 11 کے قریب ہم نے کتابوں کا تعارف پڑھا تھا، اور پھر جامع کے اندر سب سے پہلی جو کتاب آتی ہے الجامع الصحیح، صحیح البخاری، اس کا تعارف میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھا تھا۔ جامع کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ جامع اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ہر قسم کی روایات موجود ہوں، ہر قسم کی، اور ہر قسم کا باب اس کے اندر ہوتا ہے۔ بعض نے اس کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی کی ہے کہ جس کے اندر 8 قسم کے ابواب ہوں، وہی 8 قسم کے ابواب جو میں نے کل آپ کے سامنے ذکر کیے تھے، سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، احکام، اشراط الساعہ اور مناقب، یعنی یہ ابواب ہوں اور پھر ان کے تحت کتابیں ہوں۔ اور اس جامع کے حوالے سے 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ ایک تو کتب ستہ میں سے صرف 2 کتابیں ہیں جنہیں جامع کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے الجامع الصحیح، صحیح البخاری، پھر جامع ترمذی، اور میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ صحیح مسلم کو بھی جامع کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر بھی تفسیر کی احادیث ہیں، لیکن
چونکہ تفاسیر کی احادیث کم ہیں، اس وجہ سے اکثر محدثین یا اکثر وہ لوگ جو احادیث کی تشریح کرنے والے ہیں، شارحین ہیں، وہ اس کو جامع میں شمار نہیں کرتے۔ اور دوسرے محدثین ان کی رائے یہ ہے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ تفسیر کا باب ہو تو اس میں ہم نے یہ شرط نہیں لگائی کہ تفسیر کی احادیث کافی زیادہ ہو، صرف شرط یہ ہے کہ تفسیر کا باب ہونا اس میں ضروری ہے۔ تو چونکہ صحیح مسلم کے اندر تفسیر کا باب ہے، اس وجہ سے یہ بھی جامع ہے۔ بہرحال اس بحث کو چھوڑ کر کے چونکہ ہم نے صحیحین میں سے جو صحیح کتابیں ہیں جن کو لکھا ہی صحیح پر گیا ہے، اور ان کی شرائط یہ ہیں کہ ہم نے اپنی کتاب میں صرف صحیح روایات کو ذکر کیا ہے، ان میں سے صحیح بخاری کا تعارف پڑھ لیا تھا، تو آج ہم انشاءاللہ صحیح مسلم کا تعارف پڑھیں گے۔ صحیح مسلم یہ کتاب ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری رحمہ اللہ کی، امام مسلم رحمہ اللہ کی، ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری رحمہ اللہ۔ یہ امام صاحب 202 ہجری میں پیدا ہوئے، 24 یا 25 رجب 261 ہجری میں وفات پائی۔ 202 میں پیدا ہوئے، 261 میں وفات پائی۔ یہ کتاب امام مسلم رحمہ اللہ کی ایک شاہکار تخلیق ہے۔ ویسے تو بہت سی علمی کتابیں ہیں امام مسلم رحمہ اللہ کی، لیکن سب سے زیادہ مشہور جو کتاب ہے وہ یہی صحیح مسلم ہے، اور اس کے نام کے اندر بھی اختلاف ہے کہ صحیح مسلم کا صحیح نام کیا ہے۔ اگر تحقیق کی جائے تو 3 نام ملتے ہیں۔ سب سے پہلا نام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد کے اندر ذکر کیا ہے، جو کہ انہوں نے اس قول کو منسوب بھی امام مسلم رحمہ اللہ کی طرف کیا ہے، المسند الصحیح لمسلم۔ یہ پہلا نام ہے جو خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد کے اندر ذکر کیا ہے، اور اس قول کو انہوں نے امام مسلم کی طرف منسوب کیا ہے، المسند الصحیح لمسلم۔ دوسرا الجامع الصحیح لمسلم، یہ وہی میں نے اختلاف جو آپ کے سامنے ذکر کیا کہ کچھ لوگ اس کو جامع میں شمار کرتے ہیں اور کچھ جامع میں شمار نہیں کرتے۔ جو جامع میں شمار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں الجامع الصحیح لمسلم۔ اور تیسرا جو نام ہے یہ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل الى العدل عن العدل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تیسرا نام ہے جو امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب صحیح مسلم کا ہے، اور یہ کتاب ایک عظیم علمی کاوش ہے، اور ابو الفضل احمد بن سلمہ رحمہ اللہ یہ امام مسلم رحمہ اللہ کے شاگرد خاص ہیں اور رفیق سفر بھی رہے ہیں، یعنی امام مسلم رحمہ اللہ کے ساتھ سفر کے اندر بھی احمد بن سلمہ رحمہ اللہ، ابو الفضل احمد بن سلمہ رحمہ اللہ ان کا نام ہے، یہ امام صاحب کے نام ساتھ رہے ہیں۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کتبت مع مسلم فی صحیحہ 15 سنہ، ہم نے پڑھا تھا کہ صحیح بخاری امام بخاری رحمہ اللہ نے 16 برس کے اندر لکھی، اسی طرح صحیح مسلم امام مسلم رحمہ اللہ نے 15 برس کے اندر اس کو لکھا ہے، یعنی 15 سال کی سعی ہے جو امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر لکھا ہے جس کو۔ اور اسی طرح یہی ابو الفضل احمد بن سلمہ رحمہ اللہ جو کہ رفیق سفر بھی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ صحیح مسلم کے اندر جو احادیث ہیں تکرار کے ساتھ وہ 12,000 کے قریب ہیں، تکرار کے ساتھ، اور تکرار کے بغیر 4,000 کے قریب ہیں۔ سیر اعلام النبلاء یہ کتاب کا نام ہے، سیر اعلام النبلاء امام ذہبی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، اس میں اس قول کو نقل کرتے ہیں۔ لیکن صحیح اور جو راجح بات لگتی ہے وہ یہی ہے کہ صحیح مسلم میں تکرار کے ساتھ جو روایات ہیں وہ 8,000 کے قریب ہیں،
8,000 کے قریب، اور تکرار کے بغیر وہی 4,000 کے قریب۔ آپ اس بات کو دیکھیے کہ یہ فرق کیوں آتا ہے۔ کل بھی ہم نے پڑھا تھا امام بخاری رحمہ اللہ کی کتب اور اسی طرح ابواب کے متعلق کا۔ یہ اصل میں فرق آتا ہے نسخوں کی وجہ سے۔ ایک شاگرد نے امام صاحب سے سنا اور انہوں نے باب قائم کر دیا، یعنی امام صاحب صحیح بخاری کے اندر، امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التفسیر کے اندر کسی بھی ایک سورت کا نام لکھتے ہیں، نام رکھتے ہیں اور وہی باب ہوتا ہے، تو اس کے ضمن میں احادیث کو لے کر کے آتے ہیں، اور جب ایک ہی سورت کی احادیث کو بار بار ذکر کیا جاتا ہے تو بعض نسخے والوں نے اسی کو ابواب کا نام دے دیا ہے۔ اسی طرح احادیث کے اندر ہے کہ احادیث کے اندر تکرار ایک سند کا مختلف ہونا یا پھر چند الفاظ کے مختلف ہونے سے انہوں نے ایک نئی حدیث کو شمار کیا ہے۔ اس وجہ سے بعض نسخوں کے اندر روایات اتنی ہیں، بعض نسخوں کے اندر روایات تکرار کے ساتھ کم بنتی ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کے سامنے 2 ذکر کی ہیں، ایک سیر اعلام النبلاء، یہ بڑی ضخیم کتاب ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ کی ہے یہ کتاب، اور اس میں انہوں نے احمد بن سلمہ رحمہ اللہ جو کہ امام مسلم کے شاگرد ہیں، ان کے حوالے سے یہ ذکر کیا ہے کہ ہم نے اس میں 12,000 روایات کو تکرار کے ساتھ ذکر کیے، جبکہ جو راجح بات لگتی ہے وہ یہی ہے کہ 8,000 کے قریب اس کے اندر روایات ہیں تکرار کے ساتھ۔ اور اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ، ہم نے صحیح بخاری کا متعلقہ پڑھا تھا کہ 6 لاکھ احادیث میں سے انتخاب کر کے امام بخاری نے ان احادیث کو لکھا ہے، 6 لاکھ میں۔ امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں قد صنفت هذا المسند الصحیح من 300,000 حدیث، کہ میں نے 3 لاکھ احادیث سے انتخاب کر کے صحیح مسلم کو لکھا ہے، 3 لاکھ احادیث سے۔ پھر ہم نے صحیح بخاری کے متعلقہ پڑھا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو خواب آیا تھا، اور اس خواب میں انہوں نے دیکھا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں اور میں آپ سے مکھیوں کو دور کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے بعض معبرین سے سوال کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ حدیث میں جو جھوٹی روایات ہیں ان کو دور کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کو ہٹائیں گے۔ تو اس چیز نے مجھے موٹیویشن دی اور اسی کی وجہ سے میں نے صحیح بخاری کو لکھا۔ اور دوسری وجہ تعریف یہ تھی کہ آپ کے استاد امام بخاری کے استاد اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ، انہوں نے ایک مرتبہ اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میرے شاگردوں میں سے یا کوئی ایسا شخص ہو کہ جو صحیح احادیث کو جمع کرے، تو امام بخاری نے جمع کیا۔ اسی طرح صحیح مسلم جو ہے، اس کی تالیف کے بھی 2 اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک، چونکہ صحیح مسلم کے جو مصنف ہیں امام مسلم رحمہ اللہ، یہ شاگرد ہیں امام بخاری کے، امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ اور اسی طرح جب امام بخاری نے صحیح احادیث کے اوپر ایک کتاب کو لکھا تو امام مسلم نے بھی شوق کے اندر کہ میرے استاد نے یہ کام کیا ہے، تو انہوں نے بھی اس کام کو سر انجام دیا، انہوں نے بھی صحیح مسلم کو لکھا۔ دوسری اس کی وجہ تعریف یہ بیان کی جاتی ہے کہ امام مسلم کے جو اپنے شاگرد ہیں، انہوں نے امام مسلم سے اس خواہش کا اظہار کیا، خاص طور پر احمد بن سلمہ رحمہ اللہ نے، کہ آپ کوئی ایسی کتاب لکھیں کہ جس کے اندر صحیح احادیث کو جمع کریں۔ تو پھر امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح احادیث کو لکھا۔ اب صحیح بخاری کے اندر بھی صحیح روایات ہیں اور صحیح مسلم کے اندر بھی صحیح روایات ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ ان روایات کو ذکر کرتے ہیں جو ان کی اپنی تحقیق کے مطابق صحیح ہیں، اور امام بخاری کی جو شرائط ہیں وہ کڑی شرائط ہیں۔ اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم کے حوالے سے خود ذکر کرتے ہیں لیس کل شیء عندی صحیح ودعت ها هنا انما ودعت ها هنا ما اجمع علیہ، میں نے ایک یہ کام کیا ہے کہ جو روایات میرے ہاں صحیح تھی، میری شرائط کے مطابق صحیح تھی، میں نے صرف ان کو ہی ذکر نہیں کیا، بلکہ وہ روایات جو میرے چند مشائخ کے ہاں صحیح تھی میں نے ان کو بھی ذکر کیا۔ یعنی میں نے صرف اپنی تحقیق پر ہی اکتفا نہیں کیا، میں نے اپنے مشائخ کو بھی دیکھا ہے
جن احادیث کو میں نے ذکر کیا ہے وہ میرے ہاں بھی صحیح ہیں اور میرے مشائخ کے ہاں بھی صحیح ہیں۔ اب ان کے مشائخ میں سے 4 بڑے مشائخ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کو سامنے رکھ کے پھر احادیث کو لکھا، یعنی ان 4 ائمہ نے اگر صحیح کہا تو اس کو لکھا ہے۔ ان 4 کے نام یہ ہیں: امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ امام مسلم کے استاد ہیں۔ اسی طرح عثمان بن ابی شیبہ رحمہ اللہ، یحییٰ بن معین رحمہ اللہ اور سعید بن منصور رحمہ اللہ، یہ 4 مشائخ ہیں: احمد بن حنبل، عثمان بن ابی شیبہ، یحییٰ بن معین اور سعید بن منصور، یہ 4۔ اسی طرح حافظ عثمانی، علامہ عثمانی رحمہ اللہ، جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے فتح الملہم کے نام سے، انہوں نے ان 4 میں سے 2 کو تو برقرار رکھا، 2 اور نام لیتے۔ ان کے نزدیک امام احمد بن حنبل اور عثمان بن شیبہ کی جگہ پر ابو زرع، اور اسی طرح سعید بن منصور رحمہ اللہ کی جگہ پر امام ابو حاتم کو ذکر کرتے ہیں کہ امام مسلم نے ان 4 کو سامنے رکھا ہے۔ یعنی ان کے نزدیک کیا ہے؟ علامہ عثمانی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے امام احمد بن حنبل، اسی طرح امام ابو زرعہ، امام ابو حاتم اور یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، یہ 4 بڑے پائے کے اصول حدیث کے امام ہیں، بڑے پائے کے اصول حدیث کے امام ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں ان 4 نے جس روایت کو صحیح کہا ہے تو امام مسلم نے ان کو اپنی صحیح کے اندر لکھا ہے، ان کو شمار کیا۔ اسی طرح جب امام مسلم رحمہ اللہ اپنی اس صحیح کو لکھنے سے فارغ ہوئے، اس کو مکمل کیا ہے، تو پھر اپنے استاد ابو زرع رحمہ اللہ کے ہاں اس کو پیش کیا، اس کتاب کو دیا کہ آپ اس کے اندر دیکھیں کہ کوئی علل والی روایات ہوں، کوئی ایسی چیزیں جن کو آپ صحیح نہیں سمجھتے اس کو ہٹا دو۔ تو امام ابو زرع نے ان صحیح مسلم کے اندر جو علتیں تھیں ان کی نشاندہی کی، پھر امام مسلم نے ان کو دور کیا اور پھر صحیح مسلم کو ترتیب دیا۔ ایک سب سے بڑی کمی جو صحیح مسلم کے اندر رہ گئی ہے اور جو آج تک نہ پوری ہو سکی ہے نہ آئندہ پوری ہو سکے گی، وہ ہے صحیح مسلم کی ابواب بندی۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے خود سے ابواب بندی نہیں کی، اس کی جو ابواب بندی ہے وہ بعد میں جنہوں نے شروحات لکھی ہیں اپنے اعتبار سے ابواب بندی کی ہے۔ خاص طور پر المنہاج جو کہ امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اور وہ شرح ہے صحیح مسلم کی، المنہاج کے اندر انہوں نے ابواب بندی کی ہے صحیح مسلم کی، اور یہ ایک وجہ ہے، ایک کمی ہے جو کہ رہ گئی ہے اور آج تک نہ اس کو پورا کیا جا سکا ہے اور نہ ہی آئندہ اس کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہمارے ہاں بھی درپیش ہے اور اکثر ہی اس کے اوپر بات بھی ہوتی ہے اور محدثین میں شروع سے چلا آ رہا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تصنیف کے بعد سے یہ مسئلہ ہے کہ امام بخاری کی کتاب صحیح البخاری مقدم ہے یا امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم مقدم ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ دونوں کے اوپر اتفاق ہے، محدثین کا، علماء کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ دونوں ہی کتابیں جو ہیں وہ صحیح ہیں، اور مختلف اقوال ہیں، جس طرح کہ ابو علی النشابوری رحمہ اللہ ان کا قول ہے کہ آسمان کے نیچے جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں میں سب سے صحیح کتاب صحیح مسلم ہے۔ اسی طرح مغرب کے چند علماء ہیں جو صحیح مسلم کو صحیح بخاری سے فوقیت دیتے ہیں، حالانکہ راجح قول اور صحیح بات یہ ہے کہ صحیح بخاری مقدم ہے، اس کے بعد صحیح مسلم ہے۔ اللہ کی کتاب کے بعد، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب وہ صحیح البخاری ہے، کیونکہ امام بخاری کی جو شرائط ہے وہ بہت کڑی ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ صرف ہم عصر ہونے کے اوپر اکتفا کر جاتے ہیں، لقاء کے اوپر اکتفا کر جاتے ہیں، جبکہ امام بخاری جو ہیں وہ لقاء کے ساتھ سماع کی بھی شرط لگاتے ہیں کہ ملاقات بھی ہو اور پھر سماع بھی کیا ہو، پھر وہ اس روایت کو اپنی صحیح کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک بڑا مشہور شعر بھی ہے، تنازع قوم فی البخاری و مسلم لدی وقالوا ای ذین یقدم فقلت لقد فاق البخاری صحتا کما فاق فی حسن الصناعة مسلم۔
یہ ایک شعر ہے کہ صحیح بخاری مقدم ہے یا صحیح مسلم مقدم ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ صحیح احادیث کے اعتبار سے صحیح بخاری مقدم ہے، لیکن حسن ترتیب کے اعتبار سے صحیح مسلم مقدم ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے چونکہ استدلال بہت کیا ہے، اپنی صحیح بخاری کے اندر استدلال بہت کیا ہے، اس وجہ سے انہوں نے صحابہ اکرام کے فتاوی جات کو بھی ذکر کیا ہے، لیکن امام مسلم رحمہ اللہ کا نقطہ نظر ہی یہ تھا کہ میں نے صرف صحیح احادیث کو جمع کرنا ہے، اس وجہ سے ان کا حسن ترتیب بہت زبردست ہے۔ اور اسی طرح جو ہم نے پڑھا تھا کہ صحیح بخاری کے نسخے اور ان کو آگے سے پہنچانے والے، امام فربری رحمہ اللہ کے متعلق، ابو منصور رحمہ اللہ کے متعلق ہم نے پڑھا تھا، امام بزدوی رحمہ اللہ کے متعلق، حافظ نصفی رحمہ اللہ کے متعلق۔ اسی طرح جو صحیح مسلم کے نسخے ہیں آگے ہم تک پہنچانے کے اعتبار سے ناقلین ہیں، روات ہیں، وہ بھی 3 ہیں۔ ایک ابراہیم بن محمد بن سفیان النیشابوری، ابراہیم بن محمد بن سفیان النیشابوری، یہ 308 ہجری میں فوت ہوئے۔ دوسرے ناقل احمد بن علی قلانسی، احمد بن علی قلانسی ہیں، اور تیسرے ناقل احمد بن سلمہ، وہی جو رفیق سفر رہے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ کے، جن کے کہنے پہ خاص طور پر امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کو لکھا ہے۔ اسی طرح علامہ محمد فواد الباقی رحمہ اللہ، میں نے کل ان کا تعارف بھی کروایا تھا، مصر کے امام ہیں، قاہرہ کے اندر زیادہ دیر رہے ہیں، مختصراً میں نے ان کے بارے میں بتلایا تھا۔ ان کے نزدیک صحیح مسلم میں 54 کتب کے عنوانات ہیں اور 329 کے قریب عنوانات ہیں جو ابواب کے ہیں، 329 کے قریب ابواب کے عنوانات ہیں اور 54 کے قریب کتب کے عنوانات موجود ہیں۔ اب بات آتی ہے مستخرج کی۔ ہم نے صحیح بخاری کے اندر بھی پڑھا تھا کہ صحیح بخاری کے اوپر بھی مستخرجات ہیں، اسی طرح صحیح مسلم کے اوپر بھی مستخرجات ہیں۔ ہم نے جس طرح جامع کی تعریف پڑھی ہے، اسی طرح مستخرج کی تعریف بھی پڑھی تھی، یعنی کہ مستخرج اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ مصنف ایک خاص کتاب کو اپنے سامنے رکھے، اس کے اندر جو روایات ہیں ان کو اپنی سند کے ساتھ بیان کرے، اور جس کتاب کو اپنے سامنے رکھا ہے اس مصنف کو اپنی سند میں ذکر نہیں کرے گا، بلکہ مصنف کے استاد یا استاد کے استاد کو ذکر کرے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اوپر بھی مستخرجات ہیں، 3 کا میں آپ کے سامنے تذکرہ رکھتا ہوں، اس سے زیادہ بھی ہیں۔ سب سے پہلے التخریج علی صحیح مسلم، کتاب کا نام ہے التخریج علی صحیح مسلم، یہ ابو جعفر احمد بن حمدان النیشابوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، المتوفى 286 ہجری۔ پہلی کتاب التخریج علی صحیح مسلم، یہ ابو جعفر احمد بن حمدان رحمہ اللہ کی کتاب ہے، 286 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ دوسری المسند الصحیح علی مسلم، یہ حافظ ابو نعیم احمد بن عبداللہ الاصفہانی، امام اصفہانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جو کہ المتوفى 430 ہجری ہے۔ تیسری بڑی کتاب جو کہ مشہور ہے المستخرج ابو عوانہ، جسے الصحیح ابی عوانہ کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ 3 بڑی کتابیں ہیں جو صحیح مسلم کے اوپر مستخرجات ہیں، اس کے علاوہ بھی اور کتابیں ہیں۔ اسی طرح اس کی شروحات ہیں، اردو کے اندر تحفۃ المسلم کے نام سے، اور بھی اس کی شروحات ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے چونکہ مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک کتاب عربی اعتبار سے المنہاج، امام نووی رحمہ اللہ کی، جو کہ مشہور ترین کتاب ہے صحیح مسلم کی شروحات کے اوپر۔ یہ مختصراً سا تعارف تھا صحیح مسلم کے اوپر۔ اس کے بعد جامع کے اندر جو کتاب آتی ہے وہ جامع ترمذی ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیے، محدثین کے ہاں جامع ترمذی کا جو مقام ہے وہ 4تھی جگہ پر ہے۔ سب سے پہلے صحیح بخاری، اس کے بعد صحیح مسلم، اس کے بعد سنن ابی داود، اس کے بعد جامع ترمذی ہے۔ لیکن ہم چونکہ اس اعتبار سے پڑھ رہے ہیں کہ جوامع پہلے آئیں گی، سنن بعد میں آئیں گی،
تو جوامع کے اندر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد وہ جامع ترمذی ہے۔ جامع جس طرح ہم اس کا پڑھائے ہیں، جس کے اندر ہر قسم کی روایات ہوں یا جس کے اندر 8 قسم کے ابواب ہوں، دونوں طرح کی اس کی ڈیفینیشنز ملتی ہیں۔ تو اس کے بعد ہے جی جامع ترمذی۔ میں کوشش کروں گا مختصراً اس کو بیان کروں تاکہ آپ کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو۔ یہ جامع ترمذی امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جن کا نام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ ہے۔ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی، امام صاحب 209 ہجری میں ترمذ مقام پر پیدا ہوئے، اسی کی وجہ سے ترمذی کہلاتے، اور 13 رجب 279 ہجری میں سوموار کی شام کو فوت ہوئے ہیں۔ 13 رجب 279 ہجری میں، 209 ہجری میں امام صاحب کی پیدائش اور 279 ہجری میں وفات ہے۔ ایک عجیب بات جو جامع ترمذی کے حوالے سے ہے، جامع ترمذی کی بے شمار شروحات ہیں، عربی کے اندر بھی اردو کے اندر، اور اسی طرح سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی نے، تہذیب الکمال میں امام مزی رحمہ اللہ نے، تہذیب التہذیب کے اندر حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے، اور اسی طرح اور شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ نے، اور اسی طرح تحفۃ الاحوذی کے اندر شیخ عبد الرحمن محدث مبارک پوری رحمہ اللہ نے جامع ترمذی کی شروحات بھی لکھی اور امام ترمذی کا تذکرہ بھی کیا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جامع ترمذی کا صحیح نام نہیں ذکر کیا کہ جامع ترمذی کا صحیح نام کیا ہے۔ 2 ہی نام ہمارے ہاں تو مشہور ہے نا، مکمل نام کیا ہے، مکمل نام، صحیح کی بجائے صحیح لفظ ہے کہ مکمل نام کیا ہے۔ ہمارے ہاں 2 طرح کے نام مشہور ہیں، سنن ترمذی اور جامع ترمذی۔ میں نے بیان کیا تھا کل بھی کہ جامع ترمذی کو جامع اس وجہ سے کہا جاتا ہے ہر قسم کی روایات ہیں، 8 قسم کے ابواب، اور سنن اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ فقہی ترتیب کے مطابق ہے۔ وہ کتاب جس میں ابواب کی ترتیب فقہی ہوتی ہے اسے سنن کہا جاتا ہے۔ تو جامع ترمذی کے اندر ابواب فقہی ترتیب کے مطابق ہیں، اس وجہ سے اسے سنن الترمذی بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کا مکمل نام جو ہے وہ حافظ ابن خیر الاشبیلی، حافظ ابن خیر الاشبیلی رحمہ اللہ المتوفى 575 ہجری، اپنی کتاب فہرست ما رواہ عن شیوخہ، کتاب کا نام فہرست ما رواہ عن شیوخہ کے اندر انہوں نے جامع ترمذی کا مکمل نام ذکر کیا ہے، الجامع المختصر من السنن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعرفت الصحیح والمعلول وما علیہ العمل۔ یہ جامع ترمذی کا مکمل نام ہے، مکمل نام الجامع المختصر من السنن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعرفت الصحیح والمعلول وما علیہ العمل۔ یہ جامع ترمذی کا مکمل نام ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر ابو علی منصور بن عبداللہ کے متعلقہ، خالدی رحمہ اللہ کے متعلقہ، جو کہ ایک قول ذکر کرتے ہیں امام ترمذی کی طرف سے، یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ کا اپنا قول ذکر کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر صحیح روایات ہیں، صحیح مسلم کے اندر بھی صحیح روایات ہیں، بعض نے جامع ترمذی کو بھی صحیح کہا ہے، الجامع الصحیح کا، لیکن جامع ترمذی کے اندر ضعیف روایات بھی ہیں، حسن درجے کی بھی ہیں اور صحیح درجے کی بھی ہیں، جبکہ یہ بڑی مشہور اور بڑی زبردست کتاب ہے۔ تذکرۃ الحفاظ میں حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے یہ قول ذکر کیا ہے امام ترمذی رحمہ اللہ کا، کہتے ہیں کہ جب میں نے کتاب کو مکمل کیا تو میں نے اس کتاب کو سب سے پہلے حجاز والوں کے اوپر پیش کیا، یعنی جو حجاز کے بڑے بڑے علماء تھے ان کے اوپر پیش کیا، تو انہوں نے بہت خوشی سے اسے قبول کیا، وہ بڑے خوش ہوئے اس کتاب سے۔ پھر اس کے بعد میں نے اہل عراق کے اوپر اس کو پیش کیا، ان کے علماء کے اوپر پیش کیا، انہوں نے بھی اس کو پسند کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے خراسان کے علماء پر اس کو پیش کیا تو انہوں نے بھی اس کو قبول کیا۔ اور اس کے بعد ایک بڑا ہی زبردست جملہ امام ترمذی رحمہ اللہ اس کو ذکر کرتے ہیں، اور یہ ان کا یہ قول حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر ذکر کیا ہے، وَمَنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ هَذَا الْكِتَابِ فَكَأَنَّمَا فِي بَيْتِهِ نَبِيٌّ يَتَكَلَّمُ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس گھر کے اندر جامع ترمذی موجود ہوگی
وہ اسی طرح ہے کہ اس کے گھر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے ہیں. یعنی اپنی کتاب کی اہمیت اس قدر بیان کی کہ جس گھر کے اندر جامع ترمذی موجود ہوگی، امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ اسی طرح ہے کہ اس گھر کے اندر اللہ کے پیغمبر خود کلام فرما رہے ہیں. اور اسی طرح جامع ترمذی کی چند خصوصیات ہیں جن کے بارے میں شاہ عبد العزیز دہلوی رحمہ اللہ بستان المحدثین میں ذکر کرتے ہیں کہ امام ترمذی کی جو کتاب ہے اس کو باقی کتابوں کے اوپر کچھ اعتبار سے فوقیت ہے. سب سے پہلی بات وہ کرتے ہیں کہ حسن ترتیب اور عدم تکرار جو جامع ترمذی کا خاصہ ہے کہ ترتیب بڑی زبردست ہے اور عدم تکرار ہے، تکرار نہیں ہے. ہم نے پڑھا کہ جامع صحیح بخاری کے اندر تکرار کے ساتھ اتنی روایات، صحیح مسلم میں تکرار کے ساتھ اتنی روایات، جبکہ جامع ترمذی کے اندر تکرار نہ ہونے کے برابر ہے، عدم تکرار. اور دوسرا اس کا خاصہ یہ ہے کہ فقہا کے مذاہب کو بیان کیا ہے. یہ بھی یاد رکھیے، امام مسلم ہوں، امام بخاری ہوں یا امام ترمذی، یہ تینوں مقلد نہیں تھے. امام ترمذی خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ مقلد نہیں تھے، بلکہ یہ خود فقیہ اور مجتہد تھے، خود اجتہاد کر رہے، بہت پائے کے بڑے پائے کے عالم تھے، خود فقیہ اور خود اجتہاد کرنے والے تھے، خود مقلد نہیں تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام ترمذی رحمہ اللہ نے فقہا کے مذاہب کو بیان کیا ہے کہ کوئی حدیث ذکر کی ہے، اس کے بعد مذہب ذکر کیا ہے کہ اس کے اوپر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے، امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہ اللہ ان کا مذہب یہ ہے. تو فقہا کے مذاہب کو ذکر کرتے. اسی طرح تیسرا بڑا جو خاصہ ہے جامع ترمذی کا کہ حدیث کی تمام قسموں کی وضاحت کرتے ہیں. اب صحیح بخاری میں تو صحیح روایات ہیں، صحیح مسلم میں بھی صحیح ہیں، جبکہ جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی حدیث کی تمام قسموں کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ صحیح لذاتی ہی ہے، یہ حسن ہے، یہ حسن لغیری ہی ہے. پھر امام ترمذی رحمہ اللہ کی اپنی ایک اصطلاح بھی ہے حسن صحیح والی، اور اپنے اعتبار سے ایک حسن کی امام ترمذی رحمہ اللہ کی اصطلاح ہے. اسی طرح راویوں کے اسماء اور القاب کی بھی وضاحت کرتے ہیں. چوتھا خاصہ جو جامع ترمذی کا ہے باقی کتابوں کی بنسبت وہ یہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ راویوں کے القاب اور ان کے اسماء کی وضاحت کرتے. مثال کے طور پر اگر دو راوی ہیں، دونوں کا نام ایک ہے، تو ان دونوں میں وضاحت کرتے کہ یہ فلاں راوی ہے، یہ فلاں راوی. اگر کسی جگہ کے اوپر کسی راوی کا لقب ہے تو بتاتے ہیں اس کے لقب، یہ لقب بیان ہوا ہے اور اس کا صحیح نام یہ ہے. اسی طرح ابو جعفر بن زبیر رحمہ اللہ المتوفى 758 ہجری وہ صحاح ستہ پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر مختلف فنون کو جمع کیا ہے جو کہ امام بخاری اور امام مسلم بھی نہیں جمع کر سکے. یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ جامع ترمذی کے اندر 14 کے قریب علوم پائے جاتے ہیں. جامع ترمذی ایک تو حدیث کا علم ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ 14 کے قریب وہ کہتے ہیں ایسے علوم ہیں جو جامع ترمذی کے اندر پائے جاتے ہیں. ہم نے پڑھا جس طرح میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ صحیح بخاری میں صرف صحیح روایات ہیں، اور وہ روایات امام بخاری رحمہ اللہ کی جو اپنی اصطلاح ہے، جو انہوں نے صحیح کے لیے شرائط مقرر کی ہیں اس کے مطابق ہے، جبکہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی شرائط اور اپنے چند شیوخ کی شرائط کے اوپر جو صحیح ہیں ان کو ذکر کیا. اب بات آتی ہے کہ جامع ترمذی کے اندر کس طرح کی روایات ہیں. جامع ترمذی کے اندر 4 طرح کی روایات پائی جاتی ہیں، 4 طرح کی احادیث کو وہ ذکر کرتے. سب سے پہلے وہ روایات جن کا صحیح ہونا قطعی ہے، بالکل صحیح روایات ہیں، ان کو ذکر کرتے ہیں. حتیٰ کہ صحیح جامع ترمذی میں ایسی روایات بھی ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں، یعنی کہ وہ قطعی الثبوت اور قطعی اور صحیح روایات ہیں، ان کو ذکر کرتے. دوسرے نمبر پر امام ترمذی رحمہ اللہ ایسی روایات کو ذکر کرتے ہیں جو امام ابو داود رحمہ اللہ، امام نسائی رحمہ اللہ کی شرائط کے اوپر صحیح ہیں، یعنی جن کو وہ خود صحیح سمجھتے ہیں
امام نسائی اور امام ابی داؤد رحمہ اللہ کے نزدیک جو صحیح روایات ہیں ان کو انہوں نے صحیح اپنی جامع ترمذی کے اندر ذکر کیا ہے، اور جن کے متروک ہونے پہ محدثین کا اتفاق نہیں ہے ان کو ذکر کیا۔ اب تیسرے نمبر کے اوپر امام ترمذی رحمہ اللہ ایسی روایات کو نقل کرتے ہیں جن کی صحت کا یقینی ہونا ثابت نہیں ہے، جن کا صحیح ہونا ثابت نہیں ہے، لیکن محدثین نے اپنی کتابوں میں ان کو درج کیا ہے، لکھا ہے، اور محدثین نے استدلال بھی کیا ہے۔ ایسی روایات کو اپنی جامع ترمذی کے اندر لکھتے ہیں، یعنی ان کا صحیح ہونا وہ قطعی نہیں ہے، یقینی نہیں ہے، لیکن ان روایات کو ذکر کیا ہے کہ محدثین نے ان روایات کو اپنی کتاب میں ذکر کیا اور ان سے استدلال بھی کیا ہے۔ اور چوتھی وہ قسم ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں جامع ترمذی میں کسی محدث یا عالم نے جس سے استدلال کیا ہے، یعنی کسی محدث یا عالم نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا اور اس سے استدلال کیا، وہ ضعیف روایت ہے لیکن موضوع نہیں ہے۔ چوتھی قسم کے روایت ضعیف ہے، لیکن کسی محدث نے یا کسی عالم نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے اور اس سے استدلال کیا ہے، لیکن وہ روایت موضوع اور من گھڑت نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس کو ذکر کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ 4 قسم کی احادیث ہیں جو جامع ترمذی کے اندر ہیں۔ ایک، جن کا صحیح ہونا قطعی ہے، ثابت ہے۔ دوسرا، جو امام صاحب کے نزدیک، امام ابی داؤد اور امام نسائی رحمہ اللہ کے نزدیک صحیح ہیں۔ تیسرا، وہ روایات جن کا صحیح ہونا قطعی نہیں ہے، یقینی نہیں ہے، لیکن کسی دوسرے امام نے، محدث نے اپنی کتاب میں ان روایات کو نقل کیا ہے اور ان سے استدلال کیا۔ اور چوتھی وہ روایات ہیں کہ جو ضعیف ہیں لیکن موضوع نہیں ہے، بالکل من گھڑت نہیں ہے، اور کسی بھی محدث نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور ان سے کچھ نہ کچھ استدلال بھی کیا ہے۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ ان روایات کو اپنی کتاب میں ذکر کرتے۔ اسی طرح ایک قول کے مطابق صحیح جامع ترمذی کے اندر 3986 روایات ہیں، 3986 روایات ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں جامع ترمذی کے جو روات ہیں، جنہوں نے نقل کیا ہے، امام ترمذی سے آگے نقل کیا ہے، جو روات ہیں وہ 6 کے قریب ہیں۔ سب سے پہلے علامہ سید سلیمان الدمنتی رحمہ اللہ اپنی کتاب نفع قوت المہتدی، اس کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں کہ جامع ترمذی کے 6 روات ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ابو العباس محمد بن احمد، ابو العباس محمد بن احمد، دوسرے نمبر پر ابو ذر محمد بن ابراہیم، جبکہ تیسرے نمبر پر ابو سعید الحسین بن کلیب بن شریح، ابو سعید الحسین بن کلیب بن شریح، اور چوتھے نمبر پر ابو محمد الحسن بن ابراہیم، پانچویں نمبر پر ابو حامد احمد بن عبداللہ التاجر، اور چھٹے نمبر پر ابو الحسن الفزاری رحمہ اللہ ہیں۔ اس کے بعد آخری بات جو ہے وہ شارحین کی ہے کہ جامع ترمذی کی جنہوں نے شرح لکھی ہے، تو جامع ترمذی کی شروحات کے حوالے سے عارضۃ الاحوذی، عارضۃ الاحوذی یہ ابو بکر محمد بن عبداللہ ابن العربی رحمہ اللہ کی، ایک ہے ابن عربی اور ایک ہے ابن العربی۔ ابن عربی رحمہ اللہ یہ صوفیہ کے سب سے بڑے امام ہیں، ابن عربی، اور ان کی تفسیر ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، فصوص الحکم، فصوص الحکم۔ اسی طرح ایک ہے ابن العربی، یہ بھی مفسر ہے، یہ محدث ہے، یہ بھی مفسر ہے اور محدث ہے۔ ان کا نام ہے محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ ان کا نام ہے، یہ ابن العربی ہے۔ عارضۃ الاحوذی ان کی ہے، جامع ترمذی کی شرح۔ اسی طرح ایک ہے تحفۃ الاحوذی، مشہور ہے، حافظ محدث عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی۔ اسی طرح العرف الشدید انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کی ہے، العرف الشدید انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے۔ یہ چند ایک شروحات ہیں جامع ترمذی کی۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے صحیح مسلم کا مختصر سا تعارف
اور جامع ترمذی کا مختصر سا تعارف پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔